السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم تقریباً یہ جو قدیم نسخہ ہمارے سامنے ہے اس کے 102 صفحے ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، اور 11ویں صدی عیسوی میں تصوف کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں تصوف 12ویں صدی عیسوی میں، یعنی 12ویں صدی عیسوی میں تصوف کیا ہے، کیسے پھیلا اور کون بزرگان دین اس صدی میں آتے ہیں، یہ پوری گفتگو اس باب میں کی جائے گی۔ 12ویں صدی عیسوی کو اسلامی تصوف کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں تصوف کا فلسفہ پورے طور پر ترتیب دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو ایک مستقل فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی زمانے میں بعض روحانی سلاسل کی داغ بیل بھی پڑ گئی، یعنی بعض روحانی جو سلسلے ہوتے ہیں ان کی بھی بنیاد پڑ گئی ان میں۔ گو ان کا عروج 13ویں صدی میں ہوا، اگرچہ کہ وہ جو روحانی سلاسل ہیں جو 12ویں صدی عیسوی میں وہ بنے، عروج ان کا جو ہے 13ویں صدی عیسوی میں ہوا، لیکن ابتدا تو ان کی جو بنیاد پڑی وہ 12ویں صدی عیسوی میں۔ اس دور میں تصوف کے نشو و نما کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے چند ممتاز مشائخ کے حالات کا مطالعہ ضروری ہے، یعنی 12ویں صدی عیسوی میں تصوف کیسے انداز میں آگے بڑھا ہے، اس کی کیسے نشو و نما ہوئی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے، اس کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے اس صدی کے چند ممتاز مشائخین جو ہیں ان کے بارے میں ان کے حالات معلوم کرنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف احیاء العلوم الدین اسی صدی کے شروع میں مکمل کی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کو اسلامی تصوف کی تاریخ میں جو عظمت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، یعنی آپ اسلامی تصوف کی تاریخ میں آپ کو اور آپ کی کتاب کو انتہائی بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں، حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگروہ، یعنی جو صوفیہ کرام ہیں اور اسلامی فلسفے سے تعلق رکھنے والی جو جماعتوں کے بڑے سردار ہیں، مولانا روم اور شیخ الاشراق ابن رشد اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہیں۔ ان بزرگوں کی تصنیفات در حقیقت امام صاحب کی ہی خیالات کا آئینہ ہے، یعنی یہ جو حضرات مولانا روم اور دیگر جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں حقیقت میں کیا ہے، امام صاحب یعنی حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے خیالات اور پھر ان کے ہی تعلیمات کا آئینہ دار ہے، یعنی ان کے ہی تعلیمات ان کی کتابوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ نبوت، وحی، الہام، حالات ما بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کے حالات، معاد یعنی لوٹنا، قضاء و قدر، خیر و شر کی جو حقیقت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، شیخ الاشراق ابن رشد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بتائی ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ سے ہی سن کر انہوں نے بتائی ہے۔ یعنی بعد والے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، صوفیہ اکرام ہیں، اسلامی فلسفے سے تعلق رکھنے والے جو فلاسفہ ہیں، وہ حضرات نے جو بھی باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے سن کر ہی بتائی ہیں انہوں نے۔ امام صاحب سے مراد یہاں پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ ہے۔ امام صاحب ابتدائی زمانے میں درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے درس میں 300 مدرسین
اور 100 امراء اور رؤساء حاضر ہوتے تھے۔ تو دیکھیں آپ، مدرسین یعنی دوسروں کو درس دینے والے 300 حضرات حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے درس میں رہا کرتے، اور 100 امراء اور رؤساء یعنی مالدار بڑے بڑے مقام و مرتبے اور عہدے پر فائز جو لوگ ہوتے ہیں، تو 100 ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ درس کے علاوہ وعظ بھی فرمایا کرتے تھے آپ۔ ان وعظوں کو شیخ سعید بن الفارس المعروف بابن لبنان قلم بند کرتے جاتے تھے، یعنی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے جو بھی باتیں ہیں، جو وعظ و نصیحتیں ہیں، وہ سب کیا ہے، شیخ سعید بن الفارس یہ کیا کرتے تھے، ان کو تحریر کرتے چلے جاتے تھے۔ ایک دن وعظ کہہ رہے تھے کہ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی احمد غزالی یعنی امام غزالی علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی علیہ رحمہ جو صوفی منشی تھے، ادھر آ نکلے اور یہ اشعار پڑھے۔ تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو لیکن خود ہدایت نہیں پکڑتے، یعنی دوسروں کو ہدایت کرتے ہو، تم خود ہدایت حاصل نہیں کرتے، اور وعظ سناتے ہو لیکن خود نہیں سنتے، یعنی دوسروں کو وعظ کرتے ہو لیکن خود وعظ نہیں سنتے۔ مطلب یہ عمل نہیں کرتے۔ ابھی اس کی وضاحت آئے گی اس میں۔ کب تک تو لوہے کو تیز کرتا رہے گا لیکن خود نہ کاٹے گا، یعنی مقصد اس میں بتانے کا یہ ہے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں جو آپ کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی علیہ رحمہ یہ جو باتیں بتائے ہیں، تو ان کی اصلاح کی خاطر، امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی اصلاح کی خاطر انہوں نے یہ اشعار گنگنائے، یہ اشعار بیان کیے۔ ان اشعار کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ مجاہدہ و ریاضت کا شوق پیدا ہو گیا، پھر ایک عرصے تک بیابانوں میں پھرتے رہے، یعنی اب تک صرف کیا ہے، مدرسین، امراء اور مالدار لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، جذبہ تصوف کا دل میں پیدا نہیں ہوا تھا ابھی۔ چھوٹے بھائی کے ان اشعار کا یہ اثر ہوا کہ اب تصوف کی طرف مائل ہوئے، اور پھر عبادت و ریاضتیں اور مجاہدات کی طرف آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے، اور بیابانوں اور جنگلوں میں ادھر ادھر پھرتے اور پھر عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ 499 ہجری میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر عہد کیا۔ بہت سارے عہد ہیں، اب ایک ایک کر ترتیب سے بتا رہے ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا، پہلے آپ نے یہ عہد کیا۔ اس کے بعد کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔ تیسرا، کسی سے مناظرہ اور مباحثہ نہ کروں گا۔ ابن الاثیر کا کہنا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے احیاء العلوم الدین تصنیف کی۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں، احیاء العلوم میں یہ عام خصوصیت ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے، ہر فقرہ نشتر کی طرح دل میں چپ جاتا ہے، یعنی ہر پیراگراف جو ہے ایک یوں سمجھیں کہ دل پر گہرا اثر کر جاتا ہے، ہر بات جادو کی طرح تاثیر کرتی ہے، ہر لفظ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی، خود امام غزالی علیہ رحمہ تاثیر کے نشے میں سرشار تھے، یعنی جب کتاب تحریر کر رہے تھے تو وہ کتاب اور اس کے الفاظ لکھ رہے تھے، تو اس کے اثرات آپ کے ذات اقدس پر بھی کیا ہے، طاری ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بغداد میں ان کو تحقیق حق کا شوق پیدا ہوا، تمام مذاہب کو چھانا، کسی سے تسلی نہیں ہوئی، آخر تصوف کی طرف رخ کیا، لیکن وہ قال کی چیز نہ تھی بلکہ سرتاپا حال کا کام تھا، یعنی اب تصوف جو ہے وہ زبان سے بیان کرنے والی چیز تو نہیں تھی، اس کا اثر سیدھا سیدھا انسانی جسم پر، انسانی حالت پر ہوتا ہے، تو لہٰذا آخر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کملی پہن بغداد سے نکلے اور دشت پیمانی شروع کی، یعنی سب چیزیں چھوڑ کر آخر میں ایک کملی پہن لی اور بغداد سے نکل کر اب ادھر ادھر مقامات پر جو ہے پھرنے شروع کیے، سفر کیے، سیاحت کیے، اور پھر مجاہدہ اور ریاضت میں ہمیشہ مصروف رہا کیے۔ سخت مشاہدات اور ریاضات کے بعد بزم راز تک رسائی پائی،
یعنی جو تعلیمات آپ جن کی تعلیمات کی تلاش میں تھے، تصوف کی جس راہ پر آپ چل رہے تھے، بہت مشقتیں اور پھر تکلیفیں، ریاضات کرنے کے بعد ان مقامات تک آپ کی رسائی ہوئی، وہاں تک آپ پہنچ پائے۔ یہاں پہنچ کر ممکن تھا کہ اپنی حالت میں مست ہو کر تمام عالم سے بے خبر بن جائے، لیکن بیاد آر حریفان با وہ پیمارا کے لحاظ سے، یعنی ایک فارسی شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہستی کی یاد میں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہا کرتا ہے، تو اس کے لحاظ سے افادہ عام پر نظر پڑی، دیکھا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یعنی جس حالت میں آپ مست ہیں، مستغرق ہیں یاد الہی میں اور تصوف کے اعلیٰ مقام پر اب آپ فائز ہو چکے ہیں، تو اب دیکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل عالم سے بے خبر ہو جاتے، دنیا سے بے خبر ہو جاتے، لیکن جب دنیا پر نظر ڈالے تو یہ جو تعلیمات ہیں دنیا میں ایسے یہ تعلیمات بہت کم نظر آتے ہیں، لوگ ان سے بالکل ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امیر و غریب، عام و خواص، عالم و جاہل، زاہد وغیرہ سب کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ علماء جو دلیل راہ بن سکتے تھے، یعنی جن کو دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کر سکتے تھے، طلب جاہ میں مصروف ہیں، یعنی بڑے بڑے مقام و مرتبے حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، یہ دیکھ کر آپ کیا ہے صبر کا دامن آپ حد سے، یعنی کہ یہ حالات دیکھ کر لوگوں کے حد سے آگے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ برداشت نہیں ہو پایا آپ سے، اور اسی حالت میں یہ کتاب لکھی، یہ جو احیاء العلوم الدین ہے، یہ انہی حالات میں آپ نے یہ کتاب تحریر کی ہے، لکھی ہے۔ ہم اوپر بتا آئے ہیں کہ صوفیہ نے تعلیم اخلاق کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد قرار دیا تھا، یعنی ابھی اوپر بیان کر دیا گیا ہے کہ صوفیہ اکرام کے پاس اخلاق کی تعلیم یہ انتہائی اہم ترین فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی نے امام غزالی علیہ رحمہ کو مجبور کیا کہ مہر سکوت کو توڑے اور عوام کے اخلاق کی درستگی کے لیے کوشش کریں، یعنی جو آپ خاموشی اختیار کیے ہیں اس کو چھوڑ کر اب آپ عوام کی اصلاح اور پھر عوام کی تربیت کے لیے فوری کوشش کرتے رہیں۔ امام صاحب یعنی امام غزالی علیہ رحمہ نے اس سلسلے میں جو خدمات انجام دی، ان کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ یعنی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ان کے زمانے کی جو سیاسی حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں، ان حالات کو سمجھنا اور ان کا جائزہ لینا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، خود امام صاحب علیہ رحمہ اپنے زمانے کا حال احیاء العلوم کے دیباجے میں یعنی مقدمے میں اس طرح لکھتے ہیں: میں نے دیکھا کہ مرض نے تمام عالم کو چھا لیا ہے، یعنی جو بد اخلاقی اور برائی ایسی جو بیماریاں ہیں وہ تمام عالم پر یہ بیماریاں چھائی ہوئی ہیں، اور سعادت اخروی کی راہیں بند ہو گئی ہیں، آخرت کی نیک بختی اور سعادت مندی حاصل کرنے کی جو راستے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے بند ہو چکے۔ علماء جو دلیل راہ تھے زمانہ ان سے خالی ہوتا جاتا ہے، جو رہ گئے وہ نام کے عالم ہیں جن کو ذاتی اغراض نے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، یعنی جو باقی علماء اکرام ہیں وہ کیا ہے بس اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ دین کو استعمال کرتے ہیں، اور جنہوں نے تمام عالم کو یقین دلایا ہے کہ علم صرف 3 چیزوں کا نام ہے: مناظرہ، جو فخر اور نمود کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں میں فخر اور پھر اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، وعظ و پند یعنی نصیحتیں وغیرہ جس میں عوام کی دل فریبی کے لیے رنگین اور مسجع فقرے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ایک تو مسجع مخفف وزن والے الفاظ اور پھر اوزان والے جملے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، فتویٰ دینا جو مقدمات کے فیصل کرنے کا ذریعہ ہے،
یعنی جو جہاں مقدمات چلتے ہیں تو وہاں پر فیصلہ کن کام کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی آخرت کا علم تو تمام عالم سے ناپید ہو گیا ہے اور لوگ اس کو بھلا چکے ہیں۔ تمام عالم سے ناپید ہو چکا ہے، یعنی یہ آخرت کا جو علم ہے، اخروی سعادت حاصل کرنے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے، عالم سے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو ایسے حالات کے پیش نظر امام غزالی علیہ الرحمہ نے کیا ہے، اپنی کتاب احیاء العلوم الدین تحریر فرمائی ہے۔ تصوف کے سلسلے میں امام صاحب کی خدمات اجمالاً یہ ہیں۔ امام صاحب یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ نے تصوف کو ایک باقاعدہ فن کی حیثیت دے دی۔ جو کچھ مشائخ متقدمین یعنی پہلے زمانے کے جو مشائخین تھے، جیسے مثلا امام خشیری اور ابو طالب مکی علیہم الرحمہ وغیرہ نے تصوف پر لکھا تھا، اس کو امام صاحب نے پورے طور پر جذب کیا۔ اس کے بعد نہایت وضاحت اور ترتیب سے تصوف کا پورا فلسفہ مدون کر دیا، یعنی ان کی باتوں کو پہلے تو محسوس کیے اور پھر اس پر عمل کیے، پھر اس کے بعد ایک پورا تصوف کے بارے میں ایک پورا خاکہ تیار کر دیا۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں، بڑی خصوصیت جس نے عام و خاص، عارف و جاہل سب میں اس کو احیاء العلوم کو یعنی احیاء العلوم کو مقبول بنا دیا ہے۔ یعنی آپ کی کتاب کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتاب جیسے عوام کے لیے نصیحت آموز ہے تو ویسے ہی خواص کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ عارف اور جاہل ہر ایک کے لیے وہ کیا ہے، ایک مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ حکمت و موعظت دونوں کو ساتھ ساتھ نبھایا ہے۔ امام صاحب خود فلسفے کے ماہر تھے اور عرصے تک عقلیت کے پھندوں میں الجھے رہے تھے۔ انہوں نے المنقذ من الضلال میں عقل کی بیچارگی کا جس طرح نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا مؤثر ہے۔ یعنی آپ بھی علم فلسفے کے بڑے ماہرین میں سے ہیں، اور پھر ایک زمانے تک آپ بھی کیا ہے، عقلیت کے پھندوں میں بالکل پڑے ہوئے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اور پھر نوازشات کی وجہ سے آپ کیا ہے، تصوف کے عقلیت کے پھندوں سے نکل کر تصوف کی راہ پر آپ گامزن ہو گئے۔ امام صاحب نے اپنی تصانیف میں حکمت و استدلال کا انداز قائم رکھا ہے، لیکن گفتگو اس طرح کی ہے کہ مذہبی وجدان خود بخود بیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی کتابوں میں تو دلائل اور حکمت بھری باتیں موجود ہیں، لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں عوام سے تو ایسے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خود بخود عوام کے اندر مذہبی بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے اپنی اخلاقی تعلیم کی بنیاد 3 چیزوں پر رکھی ہے: صحیح مذہبی وجدان، حکمت اور نفسیات۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں ایک نفسیاتی گہرائی ہوتی ہے جو اب ایسے حکیمانہ انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ صحیح مذہبی وجدان بیدار ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یعنی آپ جب لوگوں کی اخلاقی تعلیم کا کام شروع کیے تو 3 چیزیں آپ اپنے مد نظر رکھیں: ایک صحیح مذہبی وجدان، دوسری حکمت اور تیسرا نفسیات۔ تو اصل بات یہ تھی کہ نفسیاتی انداز بیان کرنے کے لیے آپ نے ایسا حکیمانہ اسلوب اختیار کیا، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر خود بخود صحیح مذہبی وجدان کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے۔ امام صاحب علیہ رحمہ نے تصوف کی اصطلاحات کا مفہوم متعین کیا اور ان کی وضاحت کی۔ علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں لکھتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء میں، یعنی آپ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے احیاء العلوم الدین، تو احیاء میں دونوں طریقوں کو جمع کیا۔ چنانچہ ورع اور اقتداء کے احکام لکھنے کے ساتھ ارباب حال کے آداب اور طریقے بتائے اور ان کے مصطلحات کی شرح کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف بھی ایک باقاعدہ علم بن گیا، حالانکہ پہلے اس کا طریقہ صرف عبادت کرنا تھا۔ تو دیکھیں اس کتاب میں آپ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زہد و تقوی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو عبادات میں اور پھر تصوف میں ایک صوفی کے لیے یا پھر ابتدائی قدم جو رکھا ہے
تصوف میں اس آدمی کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اور تصوف کی جو اصطلاحات ہیں وہ ساری چیزیں آپ کیا ہے ایک ایک کر کر اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ جمع کیے ہیں۔ امام قشیری علیہ رحمہ کے زمانے تک جو اصطلاحات مشہور ہو گئی تھیں ان کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے مندرجہ ذیل اصطلاحات کا اضافہ کیا، یعنی امام قشیری علیہ رحمہ جو اصطلاحات بنائے تھے ان سے ہٹ کر آپ نے کیا ہے مزید اس میں کچھ اصطلاحات کا اضافہ فرمایا ہے۔ سفر، سالک، مکان، شطح، ذہاب، وصل، فصل، ادب، تجلی، تخلی، علت، انزعاج، غیرت، حریت، فتوح، وسم، رسم، زوائد، ارادہ، ہمت، غربت، مکر، استلام، رغبت اور وجد۔ یہ پوری اصطلاحات حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ صوفیاء متقدمین کی یعنی پہلے زمانے کے جو صوفیاء کرام ہیں ان کی بہت سی مخصوص روایات اور کردار کی اب تک توجیہ نہیں ہوئی تھی، یعنی ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو کردار ہیں اب تک جو ہے صحیح معنی میں لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا تھا۔ امام صاحب نے ہر مسئلے پر تفصیل سے بحث کی اور صوفیاء کے عمل کو صحیح ثابت کیا۔ مثلا حکومت کی ملازمت نہ کرنا، صوفیاء کا یہ رویہ تو سب کو معلوم تھا لیکن شرعی وجوہات پر کسی نے بحث نہیں کی تھی۔ امام صاحب نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی۔ دربار میں نہ جانے پر بحث کرتے ہوئے احیاء میں لکھتے ہیں، انسان کو سلاطین کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو بادشاہوں کے دربار میں ہر قدم پر گناہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل مغصوب ہوتے ہیں، یعنی بادشاہی جو مکانات ہیں، جو محل ہیں، وہ کیا ہے بالکل چھینے ہوئے ہوتے ہیں، اور زمین مغصوبہ میں قدم رکھنا گناہ ہے، یعنی چھینی ہوئی زمین میں قدم رکھنا یہ بھی کیا ہے گناہ ہے۔ دربار میں پہنچ کر سر جھکانا اور ہاتھ کو بوسہ دینا ہوتا ہے، اور ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے۔ دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی ہیں یعنی پردہائے زر نگار، یعنی جو انتہائی عمدہ قسم کے پردے، البسائے ریشمی یعنی ریشم کے لباس وغیرہ، ظروف زرعی یعنی قیمتی ساز و سامان، یہ سب حرام ہیں، یعنی ہیرے جواہرات سے لبریز جو ساز و سامان ہیں اور پھر ریشمی لباس ہیں، پردے وغیرہ ہیں، یہ سب حرام ہیں، اور ان کو دیکھ کر چپ رہنا داخل معصیت ہے، یعنی گناہ میں داخل ہے۔ آخر میں بادشاہ کی جان و مال کی سلامتی کی دعا مانگنی پڑتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ سلاطین کی ملازمت اور سلاطین کی ملازمت کو قبول نہ کرنے کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سلاطین کی جس قدر آمدنی ہے کل یا قریب کل حرام ہے، یعنی بتاتے ہیں کہ بادشاہوں کی جو آمدنی ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے، یا نہیں تو کم سے کم کل کے قریب وہ مال کیا ہے حرام ہے۔ اور کیوں حرام نہ ہو؟ حلال آمدنی زکوٰۃ، خمس، فے، مال غنیمت ہے، سوائے ان چیزوں کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں، صرف جزیہ رہ گیا، وہ ایسے ظالمانہ طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے کہ جائز اور حلال نہیں رہتا، یعنی مال جو بھی وصول کیا جاتا ہے بادشاہوں کے زمانے میں تو وہ بھی ظلم اور زبردستی سے، نہ اس مال میں زکوٰۃ ادا کی جاتی، نہ خمس دیا جاتا، نہ مال غنیمت میں کچھ لوگوں کو عطا تقسیم کیا جاتا۔ تو ایسے ظالمانہ طور پر غاصبانہ انداز میں جو مال چھین لیا گیا ہے وہ مال حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہاں تک 12ویں صدی عیسوی میں مشہور ترین بزرگ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ پر، ان کے حالات پر کچھ مختصر سا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں سے 12ویں صدی کی ہی مشہور و معروف شخصیت، 12ویں صدی کی دوسری عظیم المرتبت شخصیت حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اگر علمی حیثیت سے تصوف کو ایک مستقل فن بنانے کی خدمت انجام دی تو
شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے عملی اعتبار سے اس تحریک میں ایک جان ڈال دی، اور جس چیز کو مولانا ضیاء الدین برنی مصنف تاریخ فیروز شاہ نے فن شیخی سے تعبیر کیا ہے، اس کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ ان سے پہلے کسی بزرگ نے تصوف کو اسلام کے زرین اصولوں کی نشر و اشاعت کا ذریعہ اس طرح نہیں بنایا تھا۔ ارشاد و تلقین کا جو ہنگامہ انہوں نے برپا کیا وہ اسلامی تصوف کی تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ غور، غرجستان، بامیہ اور ارد گرد کا تمام علاقہ مہایانہ بدھ مت کے زیر اثر تھا۔ اسلام کا کچھ اثر اگر اس علاقے میں پہنچا تھا تو وہ کرامیہ فرقے کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تعلیم سے افغانستان اور اس کے قرب و جوار یعنی اطراف و اکناف میں ایک زبردست دینی انقلاب آیا، اور ہزاروں آدمیوں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے وعظ بڑے پرتاثیر ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت کی مجلس کبھی یہود و نصارہ سے جو مشرف با اسلام ہوتے تھے، اور خزاق بدعتی اور فسادیوں سے جو دست حق پرست پر توبہ کرتے تھے، خالی نہ ہوتی تھی۔ یعنی ہمیشہ آپ کی مجلس میں یہود و نصارہ مشرف با اسلام جو ہوئے ہیں وہ موجود رہتے، اور پھر جو گناہ گار، فسادی اور بدعتی یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر توبہ کیے ہیں اور بیعت کیے ہیں، ہمیشہ ایسے لوگوں سے آپ کی مجلس بھری رہتی تھی۔ بعض اوقات حاضرین کی تعداد 70 ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔ 400 کاتب قلم دوات لیے بیٹھے رہتے تھے، یعنی کتاب لکھنے والے آپ کی باتوں کو لکھنے کے لیے 400 جو کاتب ہوا کرتے ہیں وہ قلم اور روشنائی انک وغیرہ لے کر لکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جو لفظ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی زبان مبارک سے نکلتا اسے فوراً لکھ لیتے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ راوی ہیں، حضرت کی مجلس واعظ میں 400 آدمی قلم دوات لیے بیٹھے رہتے تھے، اور جو ان سے سنتے تھے وہ لکھ دیتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مواعظ حسنہ کے 2 مجموعے، یعنی آپ کی جو بھی نصیحتیں ہیں ان کو جو جمع کیا گیا ہے وہ 2 حصوں میں ہے، 2 کتابوں کی شکل میں ہے، ایک فتوح الغیب اور دوسرا فتح ربانی، اب بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ فتوح الغیب میں 78 وعظ نقل کیے گئے ہیں، فتح ربانی میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے وہ 62 خطابات شامل ہیں جو انہوں نے سن 545 ہجری اور 546 ہجری میں دیے تھے۔ ان خطبات کا ایک ایک حرف دل سے نکلا ہے، اور اسی بنا پر وہ دل کی انتہائی گہرائیوں میں اپنی جگہ تلاش کرتا ہے۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی 2 کتابیں مشہور ہیں، فتوح الغیب اور فتح ربانی۔ تو فتوح الغیب میں تو خیر حضرت کی نصیحتیں ہیں، 78 نصیحتیں ہیں، اور فتح ربانی میں البتہ حضرت کے خود کیے ہوئے خطابات ہیں، 62 خطابات ہیں جو تقریباً 545 ہجری اور 546 ہجری میں آپ نے بیان فرمائے تھے۔ حد یہ ہے کہ ایک متعصب مستشرق پروفیسر مارگولیتھ کو بھی ان کی پرتاثیر ہونے کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یعنی آپ کے لکھے ہوئے آپ کے بیان کیے ہوئے جو خطابات ہیں فتح ربانی، جب وہ ایک انتہائی تعصب کی نظر رکھنے والا مستشرق مؤرخ پروفیسر مارگولیتھ جب اس نے حضرت کی اس کتاب کو پڑھا تو حضرت کے الفاظ اور پھر آپ کے بیان کا اثر اس کے دل پر بھی ہو گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے 2 اور مشہور تصانیف یہ ہے، ایک غنیۃ الطالبین اور دوسرا الفیوضات الربانیہ۔ اول ذکر کتاب یعنی غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے 73 اسلامی فرقوں کا ذکر نہایت شرح و بسط سے کیا ہے،
یعنی پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے غنیۃ الطالبین میں تذکرہ کیا ہے۔ 12ویں صدی میں مسلمانوں کا دینی ماحول سمجھنے کے لیے یہ کتاب بے حد کارآمد ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کتاب کو اسی افادیت کی بنا پر فارسی زبان میں منتقل کیا تھا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے وعظوں میں اگر ایک تاثیر تھی تو ان کے اخلاق میں ایک کشش۔ شیخ ابو المعمر مظفر منصور ابن المبارک الواعظ المعروف بھی جرادہ کہا کرتے تھے کہ میری آنکھ نے کسی کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ سے بڑھ کر خلیق اور وسیع الصدر، کریم النفس، نرم دل اور حافظ عہد و پیمان نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کے اندر یہ ساری خصوصیتیں اتم درجے، کامل درجے موجود تھیں۔ جلالت قدر اور علو منزلت کے باوجود آپ ہر چھوٹے بڑے کی عزت کرتے تھے۔ بلند و مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ ہر چھوٹے بڑے سے اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ کمزوروں کے ساتھ بیٹھتے، فقیروں کی تواضع کرتے، لیکن کبھی کسی امیر کے لیے کھڑے نہ ہوتے، نہ کبھی کسی وزیر یا سلطان کے در پر جاتے۔ اس دور کے ایک اور مشہور بزرگ شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی ہیں۔ انہوں نے شیخ احمد غزالی اور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے۔ دارا شکوہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شیخ شیخ نجیم الدین عبد القاہر سہروردی یہ کیا کیے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی صحبت سے بہت زیادہ مشرف ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تعلیمات آپ سے حاصل کیے ہیں۔ شیخ نجیب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے بھی اصلاح و تربیت کا کام بڑے اعلیٰ پیمانے پر انجام دیا۔ دجلہ دریا جو ہے، دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر آپ کی خانقاہ تھی۔ اس سے متصل ایک مدرسہ بھی بنوا دیا تھا۔ ایک طرف علوم ظاہری کا ہنگامہ تھا، دوسری طرف تصفیہ قلوب و تزکیہ نفوس کا کام جاری تھا۔ یعنی آپ کی خانقاہ اور اس سے فوری متصل کیا ہے، مدرسہ بھی تھا۔ تو دونوں تعلیم، علم ظاہری اور علم باطنی، آپ ایک مقام پر ہی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے ظہرت برکتہ علی تلامیذتہ، یعنی ان کے فیوض و برکات تمام شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ 12ویں صدی کے آخر میں دو اور عظیم المرتبت شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے تصوف کی تحریک کو وہ سب کچھ دیا جس کی اس کو ضرورت تھی۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دو مختلف مکتبہ خیال سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دونوں نے اپنی اپنی جگہ حیرت انگیز خدمات انجام دیے۔ شیخ اکبر 1165 عیسوی میں اسپین کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 8 سال کی عمر میں مرسیہ سے لسبن آئے، وہاں قرآن اور حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اشبیلیہ چلے گئے اور وہاں کے مشاہیر کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ وہاں جو مشہور صوفیاء کرام تھے، بزرگ حضرات تھے، ان سے کیا ہے، ان کی سنگت میں، صحبت میں رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے۔ نامساعد حالات نے ان کو اشبیلیہ میں نہ ٹھہرنے دیا، یعنی حالات کچھ نامناسب تھے تو آپ اشبیلیہ میں ٹھہرنا آپ کے لیے مناسب نہ رہا۔ اسپین کے ہر گوشے میں شیخ اکبر پہنچے اور وہاں کے حالات کا بغور مطالعہ کیا۔ قرطبہ میں ابن رشد سے ملاقات ہوئی۔ 1201 عیسوی میں شیخ اکبر نے مغرب کو خیر بات کہا اور مشرق کی راہ لی۔ مصر، حجاز، بغداد، ایشیا، کوچک، ہر جگہ گئے، لیکن ان کے نظریات میں کچھ ایسی ندرت اور سختی تھی کہ کسی جگہ لوگوں نے ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ عمر کا بیشتر حصہ، یعنی عمر کا اکثر ترین حصہ اسی مسافرانہ حالت میں گزارا، یعنی ایسے ہی سفر کرتے ہوئے عمر کا اکثر ترین حصہ آپ نے گزارا، یہاں تک کہ 1240 عیسوی میں جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ شیخ اکبر کثیر التصانیف بزرگ تھے، یعنی آپ کی بہت زیادہ کتابیں
آپ نے بہت زیادہ کتابیں تصنیف کی تھیں، لکھی تھیں۔ مولانا جامی علیہ الرحمہ نے ان کی تصانیف کی تعداد 500 تک بتائی۔ برکلمان نے ان کی 150 ایسی تصانیف کی فہرست دی ہے جو اب بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ شیخ کی ان سب کتابوں میں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ شیخ کے نظریات اور عقائد کا نچوڑ انہی کتابوں میں ملتا ہے۔ فتوحات کے متعلق فرماتے ہیں، جو حقائق و معارف میں نے اس کتاب میں ناظرین کے لیے بطور امانت درج کیے ہیں، وہ اکثر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے وقت یا حرم شریف میں بحالت مراقبہ خدا تعالیٰ کے مجھ پر کھولے ہوئے ہیں۔ یعنی جو باتیں میں نے راز و نیاز کی، حقائق و معارف کی اس میں جمع کی ہیں، اس کتاب میں جمع کی ہیں فتوحات مکیہ میں، یہ کیا ہے، اکثر ایک تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران وہ راز اور حقائق کھلے ہیں، اور بعض کیا ہے جب میں حرم شریف میں مراقبے کی حالت میں تھا تو وہاں پر مجھے بطور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں۔ دوسرے موقع پر فرماتے ہیں، ہم پر اس کتاب کی تکمیل کے لیے خدائے تعالیٰ کا تاکیدی حکم وارد ہوا، بئی وجہ ہم دوسرے امور کو سر انجام کرنے سے رک گئے۔ یعنی باضابطہ یہ کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا۔ شیخ اکبر کے فلسفے کا مرکزی نقطہ وحدت الوجود ہے۔ مختصراً اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کے سوا کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں، یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے۔ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جدا گانا ذات ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ دھاگے میں جو گرہیں لگا دی جاتی ہے ان کا وجود اگرچہ دھاگے سے ممتاز نظر آتا ہے، لیکن فی الواقع دھاگے کے سوا کوئی زائد چیز نہیں ہوتی، صرف صورت بدل گئی ہے۔ یعنی ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جیسے ایک تاگا ہوتا ہے، دھاگا اس کو گھیٹیاں ڈالتے ہیں تو گھیٹیاں جو ہے تاگے سے ہی متصل اس سے لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے جدا اور الگ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں ہے، تو بالکل ویسے ہی جیسے تاگے کی گھیٹیاں تاگے سے الگ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے، سلسلہ کائنات سے بالکل متصل ہے، لگی ہوئی ہے۔ شیخ اکبر کے اس نظریہ وحدت الوجود سے اسلام کی بہترین دماغ متاثر ہوئے اور یہ نظریہ تصوف کی روح بن گیا۔ وحدت الوجود کے متعلق چند باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے بغیر اس نظریے کا صحیح جائزہ حد امکان سے باہر ہے۔ مسئلہ وحدت الوجود پر عوام میں گفتگو کو مشائخ بہت برا سمجھتے تھے۔ حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ وحدت الوجود کو عوام کے سامنے ہر آشنا و بیگانہ، یعنی ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے آدمی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ نور محمد مہاوری علیہ الرحمہ کا قول ہے، پہلی امتوں میں جو حوادث نادل ہوئے وہ صرف اظہار وحدت الوجود کی بنا پر تھے۔ حقیقت میں یہ مسئلہ اس قدر نازک ہے کہ عوام اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے، اور ایسی صورت میں بے راہ روی پیدا ہو جانا لازمی چیز ہے۔ اسلامی تاریخ شاہد ہے، یعنی اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی عوام کو اس گفتگو میں شریک کیا گیا، الحاد و زندقہ کے دروازے کھل گئے ہیں، یعنی بے دینی کے دروازے عوام کے سامنے کھل گئے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشائخ نے ہمیشہ یہ احتیاط برتی ہے کہ مریدین کو اس پر گفتگو کرنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ محمد غوثی مصنف گلزار ابرار کے ایک بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فصوص الحکم کو پڑھانے کے لیے باقاعدہ سند حاصل کی جاتی تھی۔ فصوص الحکم کی زیادہ تر شرحیں عربی میں لکھی گئی ہیں تاکہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہی ان سے استفادہ کر سکے۔ واضح رہے کہ یہ تمام احتیاطیں ان مشائقین نے برتی ہیں جن کا وحدت الوجود پر ایمان تھا۔
نظریہ وحدت الوجود میں اعتقاد کا اثر عملی زندگی میں بڑا زبردست پڑتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والے کا مطمع نظر بلند اور ہمدرد وسیع اور مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں۔ وہ عملاً الخلق عیال اللہ کا قائل ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اس کا قائل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر نظریے کو ہمدردانہ سمجھنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں حقیقت تو ایک ہی ہے۔ وحدت الوجود پر ایمان لانے کے بعد انسان میں تنگ نظری اور تعصب کا تو وجود رہتا ہی نہیں۔ ہمارے مشائخ نے اس نظریے کے ذریعے دوسری قوموں کے مزاج کو پہچانا، ان کے مذہبی اور سماجی حالات کو پرکھا اور پھر اسلام کے زرعی اصولوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کی بالغ نظر نے اسلامی تاریخ کے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں فلسفہ وحدت الوجود کو بڑا دخل رہا ہے، اور اسی بنا پر وہ ایسا محسوس کرنے لگے تھے کہ اسلام کا فکری انقلاب اسی راہ سے ہو کر گزرے گا۔ ان کا خیال صحیح تھا اور بالکل صحیح، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ وحدت الوجود کو عملی زندگی میں ایک انقلابی عنصر کی حیثیت سے استعمال کرنے کے لیے مجددانہ بالغ نظری اور بیدار مذہبی شعور کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کو، یہ جو مسئلہ وحدت الوجود ہے، اس کو عملی طور پر زندگی میں لانے کے لیے پہلے ایک تو وہ صلاحیت ہونی چاہیے، اور دوسری یہ کہ وہ وسیع النظر، بالغ نظری جو ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ اس کی گمراہیاں کبھی دین الہی کی طرف دین الہی کی شکل اختیار کرتی ہیں اور کبھی فتنہ نمود اختیار کر لیتی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی حضرت ابن عربی علیہ رحمہ کے معاصر تھے، یعنی ان کے ہم عصر بزرگان دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں اتفاقاً دونوں کی مدبھیڑ ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک لفظ زبان سے نہ نکالا اور دونوں رخصت ہو گئے۔ شیخ سہروردی علیہ رحمہ حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مکتب خیال کے لوگوں میں تھے۔ شیخ اکبر، شیخ بایزید بستامی اور شیخ ابو الحسن خرقانی کے نظریات سے متاثر تھے۔ شیخ سہروردی علیہ رحمہ کی کتاب عوارف المعارف تصوف کی بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ 13ویں صدی میں جب سلاسل کی تنظیم شروع ہوئی، یعنی 13ویں صدی میں جب سلسلے باضابطہ لوگوں کے سامنے آ گئے، تو سہروردیہ سلسلے کے علاوہ دیگر سلسلوں نے بھی اس کتاب کو اپنا لیا۔ عوارف المعارف کی خوبی یہ ہے کہ اس میں تصوف کی بنیادی اعتقادات، خانقاہوں کی تنظیم، مریدین و شیوخ کے تعلقات اور دیگر مسائل پر نہایت وضاحت سے کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ تصوف کی اصطلاحات کے معنی مختصر لیکن جامع طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایک طرف تو تصوف کا پورا فلسفہ اس میں مدون ہو گیا، یعنی پورا فلسفہ تصوف اس کتاب میں شامل ہو گیا، دوسری طرف خانقاہی نظام کے متعلق تفصیلی بحث آ گئی، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی۔ چشتیہ سلسلے کے مشائخ بھی اس کتاب کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ اپنے اعلیٰ مریدین اور خلفاء کو اس کا درس دیا کرتے تھے۔ محمد غوثی کا بیان ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے اس پر ایک حاشیہ بھی لکھا تھا۔ اخیر عمر میں شیخ سہروردی علیہ رحمہ کی شہرت ممالک اسلامیہ میں، یعنی اسلامی ممالک میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ علامہ ابن خلقان کا بیان ہے کہ آپ کی آخر عمر میں آپ کے معاصرین میں کوئی آپ کا مثل وہم پایا نہ تھا، یعنی آپ جب اخیر عمر میں پہنچ چکے تھے تو آپ کے زمانے میں کوئی بھی آپ کا ہم مثل اور ہم پایا نہیں تھا، اور آپ بغداد کے شیخ الشیوخ تھے۔ امام تاج الدین سبکی محدث نے لکھا ہے، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی فقیہ، فاضل، عارف، کامل، زاہد و متورع، یعنی زہد و تقوی والے، علم حقیقت میں اپنے وقت کے شیخ
اور امام جلیل تھے۔ مریدین و طالبین کی تربیت، خلق کی خالق کی طرف دعوت، مخلوق کی رشد و ہدایت، تکمیل سلوک سالکان اور تعلیم و تلقین طریق عبادات و خلوت وغیرہ آپ پر ختم تھی۔ یعنی ہر چیزیں، ہر پہلو اور لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر طریقے آپ نے کیا ہے اختیار کیے تھے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کو، جنہوں نے اسلامی دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا تھا، جب مرشد کامل کی تلاش ہوئی تو شیخ سہروردی علیہ رحمہ ہی کے آستانے کی طرف دوڑے۔ شیخ کی اصلاح و تربیت کا نچوڑ یہ تھا کہ کبھی خود بین نہ بننا اور کبھی بد بین نہ ہونا، یعنی کبھی خود بین مطلب خود پر اعتماد کر لینا، خود پر بھروسہ کرنا، اور بد بین کا مطلب یہ کہ برے خیالات، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، یہ مطلب مفہوم آتا ہے۔ ہم اوپر بتائے آئے ہیں کہ اعلیٰ تصوف، اصلاح تربیت اور تعلیم اخلاق کا ایک زبردست نظام تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت زبوں تھی، یعنی بالکل کمتر تھی، گری ہوئی تھی۔ خلافت بغداد پر نزاع کا عالم طاری تھا، یعنی بالکل خلافت بغداد ختم ہونے کو تھی۔ بغداد کی عظمت ماضی کی داستان بن چکی تھی، نئی نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں اور ہر طاقت پہلے بغداد ہی کی طرف رخ کرتی تھی۔ اخلاقی پستی اپنی اپنی آخر حد پر پہنچ چکی تھیں، یعنی بالکل اخلاق ختم ہونے کو تھے۔ امراء و سلاطین، خلفاء اور وزراء، سب پر ایک اخلاقی انحطاط کا رنگ چھایا ہوا تھا، یعنی سب کے سب اخلاق بالکل ختم ہونے کو تھے۔ عجم کا سیاسی نظام بے جان ہو چکا تھا اور کچھ ہی دنوں میں گرا چاہتا تھا، یعنی قریب تھا کہ وہ سب کا سب نظام ختم ہو جاتا۔ ادھر اندلس میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی اور مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ہچکیاں لے رہا تھا، یعنی وہ بھی کیا ہے بالکل ڈگمگا رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں پیدا ہونے والے مشائخ نے سیاسی حالات کی درستگی کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں؟ ضروری ہے کہ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، جن کا ذکر ہم نے اس صدی کے صوفیاء میں سب سے پہلے کیا ہے، ایسے زمانے میں پلے بڑے تھے جب ملک ملک شاہ سلجوقی سریر آرائے سلطنت تھے، یعنی وہ اس وقت کے بادشاہ تھے سلجوقی سلطنت کے۔ وہ عدل و انصاف میں مشہور تھا۔ یہ جو بادشاہ ملک شاہ سلجوق جو ہے وہ کیا ہے عدل و انصاف میں بہت مشہور تھا۔ رعایا کی بہبودی کا خیال رکھتا تھا، یعنی رعایا جو عوام ہے ان کی کامیابی اور کامرانی کا بہت باس و لحاظ اور خیال رکھتا تھا۔ ملک شاہ کے بعد اس کے 3 بیٹے برقیہ، رخ، محمد اور سنجر سلطنت کے دعوے دار ہوئے اور خانہ جنگیوں کا ایک ایسا ہولناک سلسلہ شروع ہوا کہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ دیہات و قصبات، یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور علاقے، ان میں خاک اڑنے لگے، ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں اور امن و امان کا نام و نشان نہ رہا۔ امام صاحب نے پوری بصیرت کے ساتھ حالات کا جائزہ لیا۔ وہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کے ہر گوشے سے واقف تھے۔ بغداد میں وہ دربار خلافت میں باریاب ہوئے تھے، سلاجقہ کے دربار میں آتے جاتے تھے، یعنی سلجوقی جو دربار ہیں وہاں پر آپ آتے جاتے تھے۔ وزراء سلجوقیہ، یعنی سلجوقی سلطنت کے جو وزراء ہیں، وزیر ہیں، ان کے ارادت مند تھے، یعنی ان سے مرید ہو چکے تھے۔ پھر خراسان سے لے کر بیت المقدس تک اسلامی دنیا کا پورا مطالعہ کیا۔ امام صاحب نے احیاء العلوم میں سلاطین کے کردار پر کھل کر تنقید کی۔ بادشاہوں کے جو اخلاق اور کردار ہوتے ہیں تو اس پر آپ نے کھل کر تنقید کی اور ان کی گمراہیوں کے ایک ایک منبع اور مخرج کا پتہ لگایا کہ کون سی گمراہی بادشاہوں کی کہاں سے نکل رہی ہے۔ اس تنقید نے عوام میں ہمت و جرأت پیدا کی اور سلاطین کو بھی ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ محمد بن ملک شاہ کو، جو سنجر کا بڑا بھائی تھا، ایک ہدایت نامہ
جو نصیحت الملوک کے نام سے مشہور ہے لکھ کر بھیجا۔ اس میں عقائد دینی سے بحث کرنے کے بعد حکومت کے فرائض سے آگاہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ظالم بادشاہ ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک خارشی بکری کی خبرگیری مجھ سے رہ گئی تو قیامت میں مجھ سے مواخذہ ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری پکڑ کرے گا۔ اے بادشاہ دیکھو حضرت عمر کو باوجود اپنے کمال احتیاط یعنی پورے درجے کا احتیاط، عدل و انصاف کے مواخذے کا کس قدر ڈر تھا، یعنی پورا احتیاط برتتے تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مواخذہ نہ کرے۔ اور تیرا یہ حال ہے کہ تجھ کو اپنی رعایا کی کچھ پرواہ نہیں ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ تیرے ملک والوں کا کیا حال ہے۔ تجھ کو صرف اس پر قناعت نہیں کرنی چاہیے کہ خود ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ تو اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تیرے غلام، عہدیدار، عامل کس پر ظلم و ستم نہ کریں۔ ایسی نصیحتیں یہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، یہ نصیحتیں کیا ہے؟ سلجوق سلطنت کے جو ملک شاہ سلجوقی کے جو 3 بیٹے تھے، 3 بیٹوں میں سے جو بیچ کا جو محمد نامی جو بیٹا ہے اس کو نصیحت کے طور پر خط میں لکھ کر روانہ کیے۔ آگے بتاتے ہیں اے سلطان، اگر تو دنیا کی لذات کی غرض سے لوگوں پر مظالم کرتا ہے، یعنی دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، تو غور سے دیکھ دنیاوی لذت کیا ہے۔ اگر تو کھانے کا زیادہ حریص ہے تو جانور ہے۔ اگر حریر و دیباج کے استعمال کا دل دادا ہے، یعنی ریشمی لباس پہننا اور پھر اس کو اختیار کرنا اس کا بہت زیادہ چہیتا ہے، تو مرد نما عورت ہے۔ اگر اپنے غیظ و غضب کے قابو میں ہے تو آدمی کی صورت میں درندہ ہے۔ یعنی کھلے انداز میں بادشاہ کے اندر جو نقص ہے، جو خرابیاں ہیں، کھلے انداز میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ خط روانہ کرنا ہے۔ سلاطین کے علاوہ امام صاحب نے اراکین سلطنت اور وزراء کو ان کی بے راہ روی پر متنبہ کیا، یعنی حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بادشاہوں کی اصلاح کے لیے ہی آپ نے کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے علاوہ جو سلطنت کے جو اراکین ہوتے ہیں، وزراء، وزیر وغیرہ، ان سب کی اصلاح کی بھی آپ نے کیا ہے پوری کوشش کی۔ انہوں نے وزراء کے نام بہت سے خطوط لکھے ہیں جن میں عدل و انصاف کی پابندی کی تاکید ہے۔ اسپین کے دردناک حالات سے بھی امام صاحب علیہ الرحمہ ناواقف نہ تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موحدین کی سلطنت امام صاحب علیہ الرحمہ ہی کی وجہ سے وجود میں آئی۔ موحدین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والے بادشاہوں کی جو سلطنت ہے وہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے ذریعے سے ہی وہ وجود میں آئی۔ محمد بن عبداللہ تومرود بانی سلطنت موحدین امام غزالی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام صاحب کی اس خواہش سے کہ کوئی اسلامی سلطنت وجود میں آئے اتنا متاثر ہوا کہ وطن واپس ہونے کے بعد ایک سلطنت کے قائم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امام صاحب سے ذکر کیا تو فرمایا کہ اگر اسباب مہیا ہو تو کوشش کی جائے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ تومرد ابو حامد غزالی سے ملا اور ان سے اپنے دلی خیالات کے متعلق مشورہ کیا۔ امام صاحب نے اس کی تائید کی کیونکہ اس زمانے میں اسلام تمام دنیا میں ضعیف ہو رہا تھا اور کوئی ایسا سلطان موجود نہ تھا جو تمام امت کو فراہم کر سکے۔ تمام دنیا میں ضعیف ہو رہا تھا، یعنی اسلام آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا اور کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو اسلام میں تمام امت کو ہر اعتبار سے وہ ہر چیز عطا کر سکے، فراہم کر سکے اور دین اسلام کو قائم رکھے۔ لیکن پہلے امام صاحب نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس اتنا سر و سامان اور جمعیت ہے یا نہیں، یعنی یہ جو اسلامی سلطنت جو تم قائم کرنا چاہتے ہو اس کے لیے بڑا ساز و سامان اس کے لیے ضروری ہے، تو کیا تمہارے پاس اتنے اسباب ہیں یا نہیں؟
جس سے قوت اور حفاظت ہو سکے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ خلفائے وقت پر عوام کے سامنے تنقید کرتے تھے، یعنی جو وقت کے بڑے بڑے خلفاء ہیں، جو وزراء ہیں، عوام کے سامنے ان کی خاص طور پر تنقید کرتے، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی بے راہ روی کا پتہ چل جاتا تو سخت مذمت کرتے۔ اگر کسی خلیفہ کے بارے میں بات معلوم ہوتی کہ وہ انتہائی غلط راستے پر چل رہا ہے تو سخت انداز میں اس کی مذمت کرتے۔ خلفاء خاموشی سے ان کی تنبیہ کو سنتے تھے۔ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو کرامت کا رنگ دے دیا گیا ہے، خاموشی سے تنبیہ، یعنی جو نصیحتیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کرتے تو جو خلفاء ہے، جو وزراء ہے، وہ کیا ہے، خاموشی سے وہ نصیحتیں سنا کرتے تھے۔ بہجت الاسرار میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ انتہائی بڑا عبرت آموز ہے۔ شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ حسینی موصلی سے مروی ہے کہ ایک رات ہم بغداد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مدرسے میں تھے۔ امام مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اور 10 تھیلیاں اشرفیوں کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں لے لی اور دوسری بائیں میں، اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو المظفر، کیا تو حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ حقیقت میں وہ تھیلیاں عوام کے خون ہی سے بھری ہوئی تھیں۔ خلفاء متاخرین کے طرز حکومت پر اس سے بڑھ کر تنقید اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی بعد کے زمانے کے جو خلفاء ہیں، ان کا جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، ان کے غلط کاموں پر اس سے بڑی اور کیا تنقید ہو سکتی ہے، اور ان کو اس سے سخت انداز میں اور کیا نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اسلامی دنیا کے عام حالات، خصوصاً اندلس کے حالات کی ابتری نے شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ پر جو اثر کیا وہ خود انہی کے زبانی سننے کے قابل ہیں۔ سلطان روم سلطان عز الدین کیکاؤس کو لکھتے ہیں، میں اپنا خط لکھ رہا ہوں اور آنسو بہہ رہے ہیں، اور میرے بس میں نہیں ہے کہ ان کو راضی کروں۔ چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیکھوں کہ وہ بلند کیا جائے اور جھوٹوں کا دین مٹ جائے، مگر بناوٹی سخن سازیوں کے اور اس کے کاروبار کرنے والوں کے سوا کسی کو معزز ہوتے ہوئے نہیں پا رہا ہوں۔ اے اللہ کے دین کی عزت، ایک بہی خواہ کی نصیحت سن، یعنی یہ ایک خیر خواہ جو ہے اس کی نصیحت سن جو تجھ پر مہربان ہے۔ یاد رکھ کہ بادشاہ کو نصیحت کرنے والے کم ہیں، اور بچو اللہ کی مدد سے ایسوں کو رازدار بنانے سے جو اشارے ایسی باتوں کی طرف کرتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ اس کے خطاب عز الدین پر اعتراض اس کے خطاب عز الدین پر اعتراض کرتے ہیں، اگر دینی ہدایات کو تم سے عزت نصیب ہو اور اس کی خود بھی تم پیروی کرو تو بے شک تم دین کی عزت ہو جیسا کہ پکارے جاتے ہو، اور اگر تم نے دین کو نہیں سمیٹا اور اسے ذلیل کیا تو پھر دین کے تم خار کرنے والے یعنی ختم کرنے والے، اور اسے تم نے پست کر دیا ہے۔ بس جھوٹ موٹ کے القاب نہ اختیار کرو، کیونکہ جس دن تم لوگ قیامت میں جمع کیے جاؤ گے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے دین نے اگر کہا کہ میں اس شخص کی حکومت میں ذلیل تھا اور دیندار لوگ اس ملک میں پچھڑے پڑے تھے، تو قیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا؟ حق کی یہ آوازیں اس وقت اٹھی تھیں جب مسلمانوں کا سارا سیاسی اور سماجی نظام درہم برہم ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ نجیب الدین سہروردی
اور ان کے برادرزادے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کا زیادہ تر وقت عوام کی اصلاح و تربیت میں گزرتا تھا، لیکن جب سیاسی حالات کا تقاضا ہوتا، یعنی جب سیاسی حالات یہ چاہتے وہ اپنی خانقاہیں سے باہر نکلے تو ان کو کبھی تعامل نہ ہوتا، وہ خانقاہوں سے باہر نکل کر لوگوں کی اصلاح کرتے اور بادشاہوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ کچھ پس و پیش نہیں ہوتے، غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ خود بخود آگے بڑھا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد سے جب شیخ نجیب الدین نے بیعت خلافت کی تو اس کو بہت نصیحتیں فرمائی۔ ابن اثیر نے لکھا ہے، شیخ ابو النجیب نے ابو جعفر راشد باللہ کی بیعت خلافت کی اور نہایت مبالغے کے ساتھ اس کو پند و نصیحت فرمائی۔ جب خوارزم شاہ کی فوجیں بغداد پر حملہ آور ہوئیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے نہایت جرأت کے ساتھ خوارزم شاہ سے گفتگو کی۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سنت کے مطابق بادشاہ کو سلام کیے اور پھر غائب درجے سے اس کا احترام کیے اور پھر اس کو انتہائی بلیغ اور فصاحت بھرے انداز میں نصیحت کیے، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، آپ کے الفاظ کا متاثر ہو گیا۔ ایک مرتبہ اربل میں سفارت کے نازک کام کو انجام دینے کے لیے شیخ شہاب الدین سہروردی ہی کا انتخاب کیا گیا اور انہوں نے بڑی خوبی سے اس کو پورا کیا۔ 12ویں صدی کے ان مشاہیر صوفیاء کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے، یعنی 12ویں صدی کے جو مشہور صوفیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ان صوفی شعراء کا ذکر بھی کر دیا جائے جنہوں نے تصوف کی تحریک کو عوام تک پہنچانے میں ایک زبردست خدمت انجام دی ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ تصوف کی تحریک جو ہے وہ عوام تک پہنچانے میں بالکل ایک بہت بڑی خدمت آپ حضرات نے انجام دی۔ حکیم سینائی، نظامی گنجوئی اور خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ اس عہد کے مشہور صوفی شعراء تھے۔ صوفیانہ شاعری کے متعلق مولانا شبلی فرماتے ہیں، فارسی شاعری اس وقت تک بے جان تھی جب تک اس میں تصوف کا عنصر شامل نہیں ہوا، تصوف کی حقیقت، تصوف کی داد اس میں شامل نہیں ہوئی، اس وقت تک وہ ادھوری تھی۔ شاعری اصل میں اظہار جذبات کا نام ہے، تصوف سے پہلے جذبات کا سرے سے وجود ہی نہ تھا، قصیدہ مداحی خوشامد کا نام تھا، مثنوی واقعہ نگاری تھی، غزل زبانی باتیں تھیں۔ تصوف کا اصلی مایہ خمیر عشق حقیقی ہے جو سرتابہ جذبہ اور جوش ہے۔ عشق حقیقی کی بدولت مجازی کی بھی قدر ہوئی اور اس آگ میں تمام سینہ دل گرما دیے۔ اب زبان سے جو کچھ نکلتا تھا گرمی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ارباب دل ایک طرف اہل ہوس کی باتوں میں بھی متاثر آ گئے، ارباب دل ایک طرف اہل ہوس کی باتوں میں بھی تاثیر آ گئی، یعنی اب سے پہلے جو زمانہ تھا تو وہ خاص طور پر فارسی شاعری صرف ایک تعریف، لوگوں کی خوشامدی اور پھر لوگوں سے میل جول رکھنا اور پھر لوگوں کی تعریف کرنا، یہی طریقہ تھا۔ تصوف جب اس میں شامل ہوا تو فارسی شاعری کی حقیقت لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آنے لگی۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کے بعد حکیم سینائی ہی نے اس باغ کی آبیاری کی، یعنی یہ جو باغ فارسی زبان میں شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرنا تصوف سے، یہ جو بیج ابو سعید ابو الخیر نے ڈالی تھی اس کو پروان چڑھانے والے حکیم سینائی ہے۔ حکیم سینائی نے تصوف میں 2 مستقل کتابیں حدیقہ اور سیر العباد تصنیف کی تھیں، ان کے علاوہ ان کی 6 مثنویات بھی ہیں۔ حدیقہ میں تصوف کے اکثر مقامات صبر، رضا، توکل وغیرہ کے مستقل عنوان قرار دیے ہیں اور ان کی حقیقت بتائی ہے۔ سیر العباد میں اس قسم کے مسائل سے بحث کی ہے، نفس ناطقہ، سالکان طریقت، اہل رضا، مراتب نفس وغیرہ وغیرہ۔ حکیم سینائی سے پہلے کسی نے تصوف کے اسرار و معارف کو اس طرح ادا نہیں کیا تھا۔ خود ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص اس میدان میں
آگے نہیں بڑھا جس میدان میں کہ میں آگے بڑھا ہوں۔ اور قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے اقوال، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے تصوف کی باتیں لوگوں کے سامنے شاعری انداز میں نے ہی سب سے بڑھ چڑھ کر آگے پہنچایا ہے۔ مولانا شبلی کا خیال ہے کہ اخلاقی شاعری کی بنیاد بھی حکیم سینائی نے قائم کی، اور وہ آگے چل کر اس صنف کو بہت وسعت ہوئی، لیکن اصول اور آئین جو قاعدے قوانین ہیں وہ حکیم سینائی ہی نے قائم کر دیے تھے۔ ابتدائی زمانے میں سینائی درباروں میں رہتے تھے، قصیدہ گوئی میں وقت صرف کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریف وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مجذوب کی بات کا ایسا اثر ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو گئے۔ بہرام شاہ نے اپنی بہن کو عقد نکاح میں دینا چاہا تو جواب میں لکھ دیا کہ میں ایسا مرد ہوں کہ عورت کا مجھ سے کیا تعلق، میں تو خدائے وحدہ لا شریک کو چاہتا ہوں اور اس کی غلامی کا تاج میرے سر پر رکھا ہوا ہے، میں کسی اور کے سامنے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک رئیس نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو اسے لکھا کہ بادشاہوں کے دربار میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو خراب کر دیتے ہیں، ان کے خیالات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کے اندر خود پسندی اور پھر ان کے اندر کیا ہے مالداری کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے صوفیانہ شاعری کی وسعت کا دائرہ نہایت وسیع کر دیا۔ ان کی بدولت قصیدہ، رباعی، غزل، تمام اصناف سخن تصوف سے مالا مال ہو گئے۔ یعنی اب یہ جو تصوف ہے، اب وہ تصوف شاعری اعتبار سے تصوف کے قصیدے بھی لکھے جانے لگے، اور رباعی پر بھی بحث ہوتی رہی، اور غزلیات بھی کیا ہے لکھے جانے لگے۔ ان کے اشعار کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ وحدت الوجود کا مضمون خواجہ صاحب یعنی خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کی خاص توجہ کا مرکز بنا۔ انہوں نے اکثر اشعار میں اسی مضمون کے لکھے۔ وہ نہایت جوش و خروش اور ادعا سے اس کو بار بار کہتے تھے، یعنی دعوے سے بار بار کہتے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ سیر نہیں ہوتے۔ ان کا فلسفہ یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ وحدت الوجود پر بیان کرنے کے باوجود بھی یوں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ نے پورا کلام نہیں کیا ہے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام اشیاء میں وہی جاری و ساری ہے، اور اسی نے ہر چیز میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ وہ قد میں جلوہ، زلف میں شکن، ابرو میں وسمہ، یا قوت میں آب اور مشک میں خوشبو ہے۔ یعنی وحدت الوجود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے ایسی مثالیں دے کر سمجھاتے کہ جس کے ذریعے سے لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس کو وحدت الوجود کے مسئلے کو ذہن نشین کر سکیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ 12ویں صدی کے آخر تک تصوف بحیثیت ایک فن کے انتہائی کمال کو پہنچ گیا تھا۔ امام غزالی علیہ رحمہ، شیخ اکبر، شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے اس کا فلسفہ، اصطلاحات، بنیادی مسائل سب کی وضاحت کر دی تھی۔ حکیم سینائی اور خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے عشق الہی کی آگ پھونکنے میں اپنے شاعرانہ کمالات سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اب تصوف کا صرف عوامی تحریک بننا باقی تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں سلاسل کی تنظیم سے وہ کمی بھی پوری ہو گئی، یعنی جو تعلیمات جو 12ویں صدی کے بزرگان دین نے جمع کیے تھے نثر انداز میں، نظم کے انداز میں، 13ویں صدی میں جب سلسلے منظم ہوئے تو اب وہ تعلیمات کیا ہے لوگوں کے درمیان بھی آ گئی۔ اب جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی بھی کیا ہے مکمل ہو گئی۔ تو الحمدللہ اب ہم آج کے درس میں تصوف کی 12ویں صدی کے جو کام ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اب یہاں سے تصوف 13ویں صدی عیسوی میں کیا ہے، کیسے پروان چڑھا، اور پھر اس میں کیا خدمات انجام دیے گئے، اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو حضرات اس کتاب کے ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو صاحب ہیں سید مکرم کوتوال چشتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہر ایک کو استفادہ اور افادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔